اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ دشمن ملک اس کے اوپر بڑا پروپیگنڈا کرتا رہا کہ پاکستان آرمی 12 گھنٹوں سے وہاں پہ نہیں کام کر رہی، ان کی جو ہے سکلز جواب دے گئی ہیں، تو دشمن ممالک تو ایسی خبروں کو جو ہے بڑا جو اس کو پروپیگنڈا کر کے کرتا ہے، جینول ہوا کیا؟ لوگوں کو بتائیں کہ آرمی کی کیا اس میں کوپریشن رہی اور آپ لوگوں کی میوچل جو ہے آپریشن کیسا رہا وہاں پہ؟ دیکھیں میں آن اسپاٹ تھا. میں آپ کو بالکل حقیقت جو بتانے لگا ہوں وہ یہ تھی کہ صبح 7 ساڑھے 7 بجے یہ مسئلہ ہوا. جب لوگ وہاں پہ اسٹرک ہوئے، ایک سویلین وہاں کا لوکل جو ریسکیو میں کام کرتا تھا اس نے ایک بندہ نکال لیا تھا، لیکن اس کے نکالنے کا جو طریقہ تھا وہ اتنا لمبا تھا کہ اسے تقریباً 10 بج گئے تھے، 3 گھنٹے اسے لگے. تو وہ ایک ہی نکال سکتا، اگر وہ پورا دن نکالتا تو شاید وہ رات تک نہ نکال سکتا. ہیلیز آئے جیلم سے، قطر کا حال سے، جو ہمارے ایویشن کے سیٹ اپ ہیں وہ ان کو آنے میں لگے 2 سے 2.5 گھنٹے. اگر 7 بجے یہ ہوئے تو 9:30 سے 10 تک وہ وہاں پہ پہنچ گئے تھے. پھر تقریباً 6:30 تک ہم پہنچے ہیلی کے تھرو. وہی ہیلی جو ادھر گئے تھے وہ واپس آئے ہمیں لینے ڈسٹرکٹ مانسرا. تو 1 گھنٹہ ہمیں بھی یہ فاصلہ طے کرنے میں لگا ہیلی کے تھرو. ہیلی کے 3-4 گھنٹے کا جو آپریشن ہوا اس میں نہ تو یہ ریئلائز فوج نے کر لیا کہ اس سے نہیں ہو سکتا، اگر اس سے ہو بھی سکتا ہے تو یہ ساری رات کا مشن ہے. جبکہ آپ کو اس چیز کا سارا اندازہ ہے کہ ہیلی رات کو آپریشن اتنی آسانی سے نہیں کر سکتے، چاہے پوری دنیا کے ہیلی آپ نے. اس میں سورسز پورے لگائے ہیں آرمی نے، فوج نے، ہر ادارے نے، ہر بندے کو جتنے کنٹریبیوٹ تک کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کو ایفرٹس ہی نہیں کرنی تھی، ہم نے اسمارٹ ورک کرنا تھا. تو آرمی کا 2 اسٹیپ پیچھے آ جانا، میں کہتا ہوں کہ یہ بہت پازیٹیو قدم تھا ان کا. اگر وہ پیچھے نہ آتے تو شاید اللہ نہ کرے آج وہ 8 جانیں نہ ہوتی. اگر وہ 8 جانیں آج بچی ہیں تو صرف اس لیے بچی ہیں کہ ہم نے اسمارٹ ورک کیے، رائٹ ٹائم پہ ہم نے رائٹ بندے کو وہاں پہ بھیجا. تو وہ الحمدللہ اس وقت ہماری ضرورت پڑ رہی تھی اور ہم نے بھی اپنا پورا تن من دن لگا کے وہ کام کیا ہے. اور میرے خیال سے اگر میں یہ بزنس کرتا رہتا ساری زندگی میں پاکستان میں ایڈونچر ٹورزم کرتا، اگر یہ والا معاملہ میرے ہاتھ سے نہ ہوتا اور یہ کسی اور کے ہاتھ سے ضائع ہو جاتے بچے، جس طرح لاسٹ ٹائم بڑے گرام میں 5 بھائی مرے تھے آپ کو یاد ہوگا، تو یہ بھی اگر مر جاتے اور مجھے پتہ ہوتا کہ یہ میری وجہ سے بچ سکتے تھے، میں ساری زندگی شاید اندر ہی اندر گھٹتا مر جاتا، لیکن یہ ارمان میں لے کے مرتا. اور الحمدللہ مجھے فخر ہے اب میں مرنے سے پہلے اس ایک مشن کو کامیاب بنانے میں جو کامیاب اللہ نے ہمیں کیا ہے، اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم 10,000 1,00,000 10 کروڑ سارے مشن کامیاب کریں گے. اور آئندہ کبھی بھی اس طرح کے مشن کو پاکستانی قوم کبھی بھی فیل نہیں ہونے دے گی. یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے کہ آپ سے کانٹیکٹ کس وقت کیا گیا؟ جب یہ واقعہ صبح 7 بجے پیش آیا تو آپ سے آفیشلی کانٹیکٹ کس وقت کیا؟ میں نے تو تقریباً یہ صبح 9:30 10 تک اٹھا تو میں نے خبر پڑھ لی تھی. لیکن دوسرا یہ بھی ساتھ میں بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ہم جو پہلے اس طرح کے ریسکیو آپریشن کرتے ہیں ایڈونچر، وہ بزنس ہوتا ہے ہمارا، یہ آپ نے فری آف کاسٹ کیا یا اس کے چارجز وغیرہ کچھ لیے ہیں آپ نے؟ ٹھیک ہے. سب سے پہلا سوال آپ کا تھا کہ یہ مجھ سے سب سے پہلے کانٹیکٹ کس نے کیا. میں نے صبح اٹھا تو تقریباً میڈیا پہ میں نے خبر پڑھ لی تھی، ISP یہ سارے پیجز چلتے رہتے ہیں ٹویٹر پہ. میں نے وہ پڑھا تو میں نے سوچا آرمی ہیلی جائے وہ تو یہ ہو جائے گا انشاءاللہ، مطلب میرے لیے ایک نارمل سی چیز تھی. لیکن جب 2 سے 2:30 بجے کا ٹائم تھا تو DC مانسرا نے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ مجھے اپروچ کیا، جنہوں نے میرے ورڈ ہیئر زپ لائن پروجیکٹ کی انوگریشن کی ہوئی ہے، تو انہوں نے مجھے اپروچ کر لیا تھا کہ علی یہ آپ کا کام ہے، کائنڈلی آپ اگر آ جاتے ہیں تو یہ ہماری قوم کا بہت بڑا اثاثہ ہے، یہ بچ جائے گا. الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں اس کام میں استعمال کی اور آج کہاں سے کہاں بٹھایا ہوا اللہ نے، اور اللہ کا شکر ہے. دوسرا سوال آپ کا ہے کہ ہم نے اس میں کچھ لیا. نہیں، میں بزنس مین ہوں الحمدللہ. میں لوگوں کو روزگار مواقع دے رہا ہوں پاکستان میں، اور 170 گھر میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مجھے پیسوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے الحمدللہ. ہمارا بہت اچھا چل رہا ہے. اور بھی کوئی لوگ آنا چاہتے ہیں ہماری ٹیم میں، ویلکم آل دا ٹائم، ضرور آئیں ہمارے پاس. یہ جو مشن میں نے کیا ہے فری آف کاسٹ کیا ہوں. ہیلیز آرمی کے یوز ہوئے ہیں، جان ہمارے پاس تھی، ہم نے جان لگائی ہے. جہاں پہ ان کو پیسے کی ضرورت ہوگی آگے بھی جتنا میں لگا سکتا ہوں میں لگاؤں گا. حکومت کی طرف سے جو سپورٹ آئے گی انشاءاللہ جب لگائیں گے حکومت کو پریکٹیکلی بتائیں گے، ٹینجیبل کام کریں گے. اس طرح نہیں کریں گے کہ صرف زبانی کلام ہی. میں اب جو بول رہا ہوں میڈیا پہ یہ پوری دنیا سن رہی ہے، پورا پاکستان سن رہے ہے، انٹرنیشنل میڈیا ہائی لائٹ کر چکے اس چکر کو، ساری چیزوں کو. تو اس کو انشاءاللہ ہم جو بولیں گے پھر کر کے بھی اسی طرح آپ ساروں کی مدد سے، جتنے آپ لوگ سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ساروں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہماری آواز جس طرح آج آپ پہنچا رہے ہیں اسی طرح آپ جب ہم کریں گے آپ نے پہنچانی ہے تاکہ ہمارا سرکل بڑھتا جائے اور ہم پاکستان میں اس چیزوں کو اوور کم کریں. ختم کبھی نہیں کر سکتے، انسان ہیں یہ معاملات چلتے ہیں، لیکن اوور کم انسان ہی کرتے ہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے آج جو ہے نا نیوز کافی چل رہی ہیں مختلف سوشل میڈیا پر بھی میں دیکھ چکا ہوں کہ جو اس چین لیفٹ کے اونر سے ان کو گرفتار کر دیا گیا، اس اقدام کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ بٹگرام پولیس نے ان کو جو ہے گرفتار کریں گے؟
جی جب اس دن ہم پرائم منسٹر ہاؤس آئے تھے اور مجھے ایس پی سعید صاحب ملے تھے جو بٹاگرام کے ایس پی ہیں، ان سے میں نے بھی پوچھا تھا، یہی سیم سوال میرا بھی تھا کہ سر ان کو آپ نے گرفتار کیے، کیونکہ میں یہ چاہتا نہیں ہوں کہ ان کو سزا دی جائے، لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ اس کو ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے ہر بندے کو جس نے یہ لگائی تھی کہ بھائی دیکھیں آپ کی ایک غلطی کی وجہ سے پورا پاکستان اور وہ 8 ماہ جن کے وہ قیمتی لال تھے وہ اس وقت کس کشمکش میں تھے. ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ایک دفعہ بندہ صرف سوچ کے دیکھے، امیجن کر لے، ہم امیجن کرنا بھی نہیں چاہتے. تو یہ ساری تکلیفیں جنہوں نے کاٹی ہیں ایک غلطی کی وجہ سے، تو ان کا اتنا ضرور بنتا ہے ان کے اوپر پراپر ایک کیس ہونا چاہیے، سرٹیفائڈ اکوپمنٹ یوز کریں، لیب ٹیسٹ کرا کے آپ جو بھی چیزیں لگا رہے ہیں پروجیکٹ کو فائنلائز کر رہے ہیں، تو آپ کم از کم اتنا ضرور کریں. آپ کے پاس کم از کم اتنی انوسی ہونی چاہیے کہ ہم ایک کمپنی کے پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں. اگر ہم پاکستان میں سارے اچھا کام کر سکتے ہیں، انہوں نے ایک اچھا کام کیا تھا، لیکن اگر وہ اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو یہ بہت زبردست پروجیکٹ تھا، کیونکہ یہ لوگوں کا رستہ بنانا، کسی کے ساتھ نیکی کرنا، یہ سب سے بڑی نیکی کہ کسی کا رستہ بنانا. یہ ڈولی بہت سارے صحافیوں کے سوال تھے کہ جی یہ نہ ہو تو کیا حل ہے. اس کا کوئی حل نہیں ہے بھائی، ہمارے گھر کا رستہ نہ ہو تو کوئی حل نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا رستہ ہے، اس کو اپڈیٹ کرنا ہے، موڈیفائی کرنا ہے، اس کا یہی حل ہے. اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے مینٹیننس مینجمنٹ کو چاہیے کہ اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں. اچھا